بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آذربائیجان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییف کی طرف سے مزید 7 دیہاتوں کی ارمینی قبضے سے رہائی کا اعلان۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے کل مزید 7 دیہاتوں کی ارمینی قبضے سے رہائی کا اعلان کیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ علییف نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آج آذربائیجان کی فوج نے ضلع ترتر کے گاؤں تالش، ضلع جبرائیل کے دیہات مہدیلئی، چاکرلئی، زیریں، مرالیان، شیبے اور کوئچاک اور ضلع فضولی کے گاؤں زیریں عبد الرحمن کو آزاد کروا لیا ہے۔ الہام علییف نے اس سے قبل بھی ماداکیز کی ارمینی قبضے سے رہائی کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ ارمینی فوج نے 27 ستمبر کو آذربائیجان کے شہریوں پر حملے کا آغاز کیا، جس کے جواب میں آذربائیجان کی فوج نے جوابی کارروائی کر کے بعض مقبوضہ علاقوں کو رہا کروا لیا۔ آذربائیجان اور ارمینیا کے دستوں کے مابین ناگورنو قرباخ کے علیحدگی پسند خطے کے باعث شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسرا بڑا آذری شہر گنجا بھی ارمینیائی حملوں کی زد میں ہے، جبکہ ترکی نے آذری شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے اتوار 4 اکتوبر کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق دونوں حریف ہمسایہ ممالک کی فورسز کے مابین کل ہفتے کے روز بھی شدید جھڑپیں ہوئی۔ ان میں اتوار کو کافی زیادہ جانی نقصان ہوا۔ یہ جھڑپیں آج اتوار کے روز بھی جاری ہیں۔ ان جھڑپوں کے دوران آذری دستوں کی طرف سے ناگورنو قرباخ کے مرکزی شہر سٹیپاناکرت پر بھی نئے حملے کیے گئے۔ ناگورنو قرباخ کا یہ متنازع علاقہ آذربائیجان کا علیحدگی پسند خطہ ہے، جس نے ماضی میں اپنی خود مختاری کا یک طرفہ اعلان بھی کر دیا تھا اور جس کا انتظام کئی برسوں سے ارمینیائی نسل کے علیحدگی پسندوں کے پاس ہے۔ آذربائیجان میں باکو اور ارمینیا میں یریفان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق چند سال کے وقفے کے بعد ناگورنو قرباخ پر قبضے کی جنگ کے دونوں فریقوں کے مابین چند روز قبل دوبارہ شروع ہونے والی لڑائی میں اطراف کے فوجیوں، جنگجوؤں اور عام شہریوں سمیت اب تک تقریباً 250 افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس دوران ارمینیا نے بھی تصدیق کر دیا ہے کہ ناگورنو قرباخ میں آذری دستوں کے بڑے حملوں میں اب تک 51 علیحدگی پسند ارمینیائی جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف اس علیحدگی پسند خطے کی ارمینیائی نسل کی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آذری دستے اب اس خطے کے صدر مقام سٹیپاناکرت میں شہری اہداف کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان حالات میں آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے باکو میں بتایا کہ ارمینیائی فورسز کی طرف سے اس ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر گنجا پر بھی راکٹوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، جن میں اتوار کے روز کم از کم 1 سویلین ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ آذربائیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گنجا پر کیے جانے والے حملوں کے بعد آذری صدر الہام علییف کے ایک مشیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ارمینیا میں وہ تمام عسکری اہداف تباہ کر دیں گے جہاں سے گنجا پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ارمینیا مسیح اکثریتی آبادی والی ریاست ہے، جس کا خطے میں سب سے بڑا حلیف ملک روس ہے، جو اسے ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جو ناگورنو قرباخ کو آج بھی اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ خطے میں ترکی آذربائیجان کا بہت قریبی اتحادی ہے۔ ناگورنو قرباخ کے حوالے سے کچھ اہم حقائق۔ یہ تقریباً 4400 مربع کلومیٹر پر محیط پہاڑی علاقہ ہے۔ روایتی طور پر یہاں ارمینیائی، مسیح اور ترک مسلمان آباد رہے ہیں۔ سوویت دور میں یہ جمہوریہ آذربائیجان کے اندر ایک خود مختار خطہ بنا۔
بین الاقوامی طور پر اسے آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم اس کی اکثریتی آبادی ارمینیائی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ خود ساختہ حکام کو ارمینیا سمیت اقوام متحدہ کا کوئی بھی رکن تسلیم نہیں کرتا۔ جہاں 1988 سے 1994 کے دوران ہونے والی جنگ کے دوران تقریباً 10 لاکھ لوگ دربدر ہوئے جبکہ 30,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ علیحدگی پسند گفتوں نے آذربائیجان کے اندر اس خطے کے گرد اضافی علاقوں پر قبضہ کیا۔ سن 1994 میں جنگ بندی کے بعد سے اس تنازع کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ترکی آذربائیجان کی واضح حمایت کرتا ہے۔ ارمینیا میں روس کا فوجی اڈہ موجود ہے۔